السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نفر قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم علينا نعمته بالهداية الحيدرية، وجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك تعلم وزن الفيء والهوى، سبحانك تعلم وزن السماوات، سبحانك تعلم وزن الأراضين، سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر، سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور. صلی اللہ علیہ وسلم. قبل اس کے معروضات کا آغاز کریں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر سامنے آ جائیں گے تو میرے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور پروردگار عالم اس ذکر کو ہم سے قبول فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اگر آگے جو آ سکتے ہیں آ جائیں. ایک صلوات بھیج دیں بلند آواز سے. اب اگر اس کو بلند صلوات کہتے ہیں تو ایک آہستہ صلوات بھیج دیں. محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ایام عزا بظاہر اپنے اختتام کی جانب روا دوا ہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ ہے. چونکہ ایام عزا سے انسان کو کچھ لے کر جانا چاہیے، تو ایسی کون سی چیز ہے جو ایام عزا سے انسان لے کر اٹھ سکتا ہے؟ یہ ایام اپنے اندر برکات رکھتے ہیں، الطاف خاصہ الہیہ رکھتے ہیں. اس میں نزول ہوتا ہے فیوز پروردگار کا، اور انسان بہت کچھ اس ایام سے حاصل کر کے جو مسیر اور جو سفر اسے طے کرنا ہے قرب اللہ کا، اسے وہ حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے. یہ جو راہ ہے امام حسین علیہ السلام کی، کہ جس کا سلسلہ جب 10 محرم کے بعد آگے بڑھتا ہے تو امام زین العابدین اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی شخصیات اس مقصد کو آگے لے کر جاتی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ان ایام عزا سے اگر انسان کچھ 10 دن کے بعد ان ایام میں اور اپنی زندگی کے مقصد کے لیے اور مقصد حیات کے لیے بہتر لے کے جا سکتا ہے. اور بعض اوقات طلاب ہم جیسے ادنا طالب علموں سے بھی عرض کرتے ہیں کہ قبلہ بتائیے کہ کیا پڑھنا چاہیے، مطلب مجلس کی کیسے تیاری ہو سکتی ہے. تو کون سے ایسے مطالب ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے؟ ان مطالب میں سے ایک جو ہمارے درمیان جسے ہم کہیں کہ کربلا کا معجزہ ہے،
اور یہ معجزہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ جو امامت کی میراث میں سے قرار پایا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہا، اور پھر ان کے بعد 200 سال کے بعد یہ راز ہمارے درمیان ایک کتاب کی صورت میں آیا کہ جسے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی دعاؤں کو دیکھیں اور اس کے مطالب کو دیکھیں تو بہت کچھ اس کے اندر ہے کہ جو اب تک واقعتاً بیان نہیں ہوا۔ اور اب یہ کہ لوگوں کا مزاج کیسا ہے، ہمیں ایسا بیان کرنا ہوگا کہ لوگوں کا مزاج بن جائے کہ وہ جب ہم سے تقاضا کریں کہ مجلس پڑھنی ہے تو صحیفہ سجادیہ کو سننا چاہیں، نہج البلاغہ کو سننا چاہیں۔ دیکھیں ہمارے درمیان جو کتابیں ہیں، جو عظیم ترین سرمایہ ہے تشیع کا، وہ قرآن مجید ہے جو مشترک ہے مسلمانوں کا اور ہمارا۔ لیکن جو تشیع کا سرمایہ ہے وہ دوسری کتاب جو قرآن کے بعد ہے، جو فوق کلام المخلوق اور تحت کلام الخالق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نہج البلاغہ، امیر المومنین کا کلام۔ لیکن اس کے بعد جو دوسری کتاب یعنی قرآن کے بعد جو تیسری کتاب شمار ہوگی وہ کیا ہے؟ وہ صحیفہ سجادیہ ہے۔ ایسا کامل صحیفہ ہے کہ اس کتاب کو نہج البلاغہ، نہج الفصاحہ اس طرح کا کوئی نام نہیں دیا گیا بلکہ صحیفے کا نام دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ نہج البلاغہ میں اور صحیفہ سجادیہ میں کچھ فرق ہے۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان تینوں کتابوں کے حوالے سے 3 جملے آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کے بعد نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کے کچھ فرق اور اس کے متعلق جو تھوڑی سی باتیں ہیں، گفتگو ہے، وہ آپ کے سامنے کی جائیں، اور جو ہم اس ایام میں لے کے جا سکتے ہیں، کم سے کم ایک انسان نور کا دریچہ آپ کے لیے کھول کے جا رہا ہوں کہ جس سے آپ اگر متمسک ہوں تو واقعتاً اس درجے پر ہے یہ کتاب کہ جب اسے آیت اللہ مرشی نجفی نے جب خط و کتابت ہوئی اس زمانے کے مفتی اعظم علامہ طنطاوی کے ساتھ، تو جب انہوں نے اس کتاب کا ایک نسخہ صحیفہ سجادیہ کو ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ افسوس ہے اس قوم پر کہ جس کے پاس علم کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے مگر اس کے باوجود اس کا جوان علوم سے بے بہرا نظر آتا ہے۔ یہ جو میراث نبوت ہے یہ صحیفہ سجادیہ کی صورت میں ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ اس صحیفے کو ضرور انسان کوشش کرے کہ مطالعہ میں لے کر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اس میراث سے دور ہونے کی وجہ سے جو مشکلات آج ہمارے معاشرے کے اندر ہیں اس کا ایک بڑا جو وجہ ہے، بڑی وجہ ہے کہ 10 سال تک یہ مشکل حل نہیں ہو رہی، عمر صرف ہو گئی کہ ایک مشکل حل نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ دور ہیں صحیفہ سجادیہ سے، امام کی دعاؤں سے۔ اور آپ دیکھیں کہ واقعتاً رہبر معظم حفظہ اللہ جب کرونا کی مصیبت اور آفت آتی ہے اور سارے اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو کوئی دعا نہیں کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ کی دعا کو پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ دعائے ہفتوں۔ پھر یہ جو 12 دن کی جنگ مسلط کی جاتی ہے اس میں بھی نہیں کہا کہ مفاتیح میں فلاں کتاب کو پڑھ لو، فلاں دعا کو پڑھ لو، فلاں کتاب کو دیکھو، فلاں دعا کو پڑھو، کہا کہ 14ویں دعا پڑھو اس صحیفہ سجادیہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نگاہ جیسی ہے وہ ہماری نگاہ نہیں ہے، اور واقعتاً اگر انسان دیکھے تو یہ جامع کتاب ہے، کسی اور دعا کا نہیں توجہ، اتنی جامع دعا کہ اگر انسان کی انفرادی مشکلات ہو تو حل ہے اور اجتماعی مشکلات ہو تو حل ہے۔ اگر مملکت تشیع کو نجات ملے گی تو امام کی 14ویں دعا پڑھنے سے، یہ ہے صحیفہ سجادیہ۔ لیکن کیا ہے؟ انسان کی بصارت کی نگاہ، اگر بصارت سے بڑھ کے بصیرت کی طرف انسان جاتا ہے تب متوجہ ہوتا ہے کہ یہ معمولی دعائیں نہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ دیکھیں 3 کتابیں ہیں جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ایک قرآن ہے، دوسری نہج البلاغہ ہے، تیسری صحیفہ سجادیہ ہے۔ مگر آپ محسوس کیجئے گا کہ ان تینوں کے لیے میں 3 جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور 3 جملوں میں تینوں کتابوں کا خلاصہ ہے آپ کے سامنے۔ وہ کیا ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ کیسے خالق اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے تو قرآن کو دیکھیں، مگر یہ دیکھنا ہے کہ اسی بات کو لوگوں کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے تو نہج البلاغہ کو دیکھیں، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیسے بندہ خالق سے ہم کلام ہوتا ہے تو صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں۔ یہ ہے صحیفہ سجادیہ، معمولی نہیں ہے۔ تو یہ تینوں کتابوں کا میں نے 3 جملوں میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا۔ مگر آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام
اور یہ جو ہمارے مولا آقا ہیں ان کا نام بھی علی ہے، مگر فرق یہ ہے اس پہلے علی میں اور اس علی ثانی میں کہ اس علی ثانی کو وہ مرتبہ حاصل ہے کہ پروردگار عالم کو اس کی آغوش میں محمد عطا کرنا پڑ رہا ہے، محمد باقر، اس درجے پر ہے امام علیہ السلام۔ یہ نہج البلاغہ ہمارے سامنے ہے، یہ صحیفہ سجادیہ ہمارے سامنے ہے، کتنا مطالعہ کرتے ہیں اس کا، کتنی مرتبہ پڑھا ہے۔ اس نہج البلاغہ کو اگر انسان پڑھنا چاہے تو لاب کا مجمع ہے، فقط اگر ترجمہ پڑھیں، روزانہ 10 منٹ نکالیں تو یہ جو 10 منٹ ہیں 2 مہینے کے اندر، یہ تحقیق شدہ بات ہے، اور جو محققین نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے نہج البلاغہ کے اوپر کہ اگر فقط انسان ترجمے کو دیکھے روزانہ 10 منٹ تو 2 مہینے کا وقت چاہیے، پوری نہج البلاغہ کو پڑھ سکتا ہے۔ مگر طریقہ کار کیا ہوگا؟ جیسے قرآن پڑھایا جاتا ہے ویسے نہج البلاغہ کو پڑھانا ہوگا۔ کیوں ہماری توجہ اس کتاب کی طرف نہیں ہے، نہج البلاغہ کی طرف؟ کیسے آسان کیا جا سکتا ہے؟ کلمات قصار سے شروع کریں، جو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں۔ جب بچے کو قرآن پڑھانا ہوتا ہے تو کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ کیا آپ سورہ بقرہ سے آغاز کرتے ہیں؟ نہیں، جو آسان ترین سورہ ہوتا ہے یعنی سورہ کوثر، سورہ توحید، یعنی آخر سے آغاز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان نہج البلاغہ کو پڑھنا چاہتا ہے تو آسان سے آغاز کرے، اگر ترجمہ پڑھتا ہے روزانہ 10 منٹ تو کتنا وقت درکار ہے؟ میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ 2 مہینے، یہ پوری نہج البلاغہ اگر ترجمے کے ساتھ۔ اور جو نہیں آ رہا سمجھ میں اس کو انڈر لائن کیجئے، دیکھیے جا کر، اور نہیں دیکھ سکتے تو کسی سے معلوم کیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہے، مولا کیا فرما رہا ہے۔ تو یہ 2 مہینے چاہیے۔ اسی طرح صحیفہ سجادیہ کی اگر روزانہ ایک دعا پڑھتا ہے تو 54 دعائیں ہیں، یعنی کیا مطلب؟ کہنے کا مطلب یہ بعض دعائیں ہیں ایک پیراگراف ہے، 5 لائنوں پر مشتمل ہے، بعض دعائیں ہیں جو طولانی ہیں، 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحات کی، لیکن اگر آپ روزانہ اس کا ایک صفحہ آپ مطالعہ کریں گے تو 1 مہینہ درکار ہے پوری صحیفہ سجادیہ کو پڑھنے کے لیے۔ یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، جنہوں نے تحقیق کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر روزانہ انسان ان دعاؤں کو پڑھے، یہ معمولی کتابیں نہیں ہیں۔ نہج البلاغہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ، علی ابن ابی طالب کے کلام کو دیکھیں تو نہج البلاغہ کی صورت میں، لیکن علی ابن ابی طالب کا کمال کیا ہے کہ خطبہ دے رہے ہیں منبر کوفہ سے، منبر سنونی سے، اس درجے پر ہے مولا کا کلام کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، ہر ایک سے بات کرو مگر اس کے جو عقل کا درجہ ہے اس کے مطابق اس سے گفتگو کرو۔ مگر علی ابن ابی طالب کا کلام اس درجے پر ہے کہ ہر ایک کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، نہ فصاحت میں فرق پڑتا ہے نہ بلاغت میں کوئی فرق آتا ہے۔ یہ ہے نہج البلاغہ۔ مگر صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ مخلوق سے کلام نہیں ہے، خالق سے کلام ہے۔ لہذا جب انسان مخلوق سے کلام کرتا ہے تو ان کے درجے پر آ کر گفتگو کرتا ہے، مگر جب خالق سے کلام کرنا ہوتا ہے تو درجہ اور ہوتا ہے۔ اس لیے اس کتاب کو صحیفہ کہا جاتا ہے، صحیفہ ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو ایک فرق کیا ہے نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کا؟ ایک اور فرق یہ ہے، حسین فرق، کہ نہج البلاغہ کو کس نے جمع آوری کیا ہے؟ سید رضی نے۔ کیا ہے؟ غیر معصوم ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن 14 میں سے نہیں ہے۔ لیکن جب ہم صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ کو دیکھتے ہیں تو صحیفہ کاملہ اس درجے پر ہے کہ خود امام زین العابدین نے اپنے 2 بیٹوں کو املا کروایا ہے، جن میں سے ایک امام محمد باقر ہیں اور دوسرے جناب زید شہید ہیں۔ ان دونوں کو امام نے املا لکھوایا، اور متوکل بن ہارون جو اس کا راوی ہے اس نے دونوں نسخوں کو دیکھا، اور دونوں نسخوں کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھیں زیدی سادات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں، کہتا ہے کہ جیسا نسخہ امام باقر نے لکھا ہے ویسا ہی جناب زید نے لکھا ہے، یعنی ایک حرف کا فرق نہیں ہے، ایک حرف کا فرق نہیں، بعین ہی ویسا ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ وہ جو امام باقر کا نسخہ ہے وہ پہنچا کس کے بعد؟ میراث کے طور پر چھٹے امام کے پاس، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ اور جو جناب زید کا نسخہ ہے وہ کس کے پاس پہنچا؟ جناب یحییٰ بن زید کے پاس، جن کی جو مرقد ہے وہ کہاں ہے؟ میامی میں ہے۔ یہ امریکہ کا میامی نہیں ہے، ایران کا میامی ہے، مشہد سے تقریباً 40 منٹ کے فاصلے پر۔ اور جسے جوڑوں کا درد ہوتا ہے، دیکھیں آپ، ایک جناب زید شہید کا مقام 12 میں سے نہیں ہے، 14 میں سے نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو اس درجے پر انسان پہنچا سکتا ہے کہ اسی نسل میں سے ہوتے ہوئے، اگر محسوس کریں جملے کو اور جہاں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، کیا اسی نسل میں سے ہوتے ہو اس درجے پر پہنچ سکتا ہے کہ جیسا معصوم لکھ رہا ہے ویسا وہ لکھ رہا ہے، لیکن ان 12 اور 14 کے جیسے نہیں ہو سکتے۔
وہ میراث جو پانچویں امام کے پاس پہنچی صحیفہ سجادیہ کا نسخہ جو ان کے بابا نے لکھا یعنی املا کروایا، وہ پانچویں امام کا نسخہ کس کے پاس پہنچا؟ چھٹے امام کے پاس. اور جناب زید کا نسخہ پہنچا کس کے پاس؟ ساتھ دیجئے سارے، جناب یحییٰ بن زید کے پاس. اور جسے جوڑوں کا مرض ہوتا ہے، اگر اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ جائے وہاں پر ایک پانی کا، گرم پانی کا چشمہ جاری ہے کہ اگر انسان کو یہ درد ہے اور اس میں مبتلا ہے تو اس کے ذریعے جناب یحییٰ بن زید کی کرامت سے وہاں چشمہ جاری ہے کہ اسے شفا نصیب ہو جاتی ہے. یہ جناب یحییٰ بن زید. لیکن آپ دیکھیں متوکل بن ہارون چھٹے امام کے پاس بھی آیا مدینے میں، اور پھر خراسان گیا جہاں وہ قیام کر رہے ہیں جناب یحییٰ بن زید. اور پھر ان سے مفصل گفتگو ہے جو صحیفہ سجادیہ کے تعارف کے اندر اس کے مقدمے میں آپ کو مل جائے گی. لیکن وہاں سے ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کر، وہ کیا ہے؟ جب جناب یحییٰ بن زید سے متوکل بن ہارون نے گفتگو کی، اس گفتگو میں ایک جملہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ بھی اسی گھرانے سے ہیں اور امام جعفر صادق بھی اسی گھرانے سے ہیں، مگر آپ کے علم میں ان کے علم میں کیا فرق ہے؟ تو عجیب جملہ کہا جو ہم جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، مگر جو وہ جانتے ہیں وہ سب ہم نہیں جانتے ہیں اسی گھرانے سے مگر ان کے جیسے نہیں ہو سکتے. تو یہ جناب یحییٰ بن زید کا جملہ ہے کہ ان کا علم اس کے برابر، وہ علم لدنی کے حامل ہیں، ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور خود امام نے مسلسل پھر اس کے بعد جب یہ متوکل بن ہارون آیا اور پھر وہ ساری باتیں ہیں اس کو جا کر دیکھیے، مطالعہ کیجیے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو یہ فرق ہے، آپ کو نظر آئے گا نہج البلاغہ میں اور صحیفہ سجادیہ میں. تو صحیفہ بے انتہا اہمیت کا حامل. خود اگر انسان کو مراحل اور مراتب طے کرنے ہیں تو 4 کتب ہیں، کتب اربعہ عرفان عملی کی. کون کون سی ہیں؟ پہلی کتاب مفتاح الفلاح شیخ بھائی علیہ الرحمہ کی. اس میں کیا ہے؟ روزانہ کا جو طریقہ ہے انسان کو، دیکھیں دعاؤں کے ذریعے انسان عرفان کی منازل کو طے کرتا ہے، مگر آپ دیکھیں صحیفہ سجادیہ کس درجے پر ہے کہ ان چاروں میں نہیں ہے. اور اب آپ جب ان چاروں کتابوں کی بات دیکھیں گے اس کے بعد جو درجہ آتا ہے پھر آتا ہے صحیفہ سجادیہ کا درجہ. پہلی کتاب کیا ہے؟ مفتاح الفلاح شیخ بھائی علیہ الرحمہ. سحر کے وقت جب انسان نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے تو کون سی آیت پڑھیں، کون سی دعا پڑھیں، کس انداز میں نماز شب پڑھیں، اس کے بعد نماز صبح کے بعد کی تعقیبات کیا ہیں، اور پھر وہ اس کے بعد زہر تک کیا کرنا ہے، کون سی دعا کرنی ہے، کیسے آداب ہونے چاہیے، پھر زہر کے بعد عصر کے وقت تک، اور پھر اس کے بعد مغرب عشاء یہاں تک کہ سونے، یعنی 24 گھنٹے کا جو برنامہ ہے انسان کو کیسے بسر کرنا ہے اس کے اندر موجود. اور خود اس کتاب کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ جب اس کتاب کو شب میں مکمل کیا شیخ بہائی نے تو مکمل کرنے کے بعد صبح جب اٹھے تو ایک طالب علم نے دق الباب کیا، کھولا تو دیکھا طالب علم، کہا کہ کیا چاہیے، کیوں آئے ہو، اس وقت کیوں آئے ہو؟ کہا یہ جو کتاب آپ اگر ہے آپ کے پاس تو یہ مجھے چاہیے. کہا کون سی کتاب؟ کہا مفتاح الفلاح ہے آپ کے پاس. لکھی ہے، کسی کو نہیں بتایا یہ کتاب لکھی ہے. کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا میں متوسل ہو رہا تھا 5ویں امام باقر علیہ السلام سے. صلی اللہ علیہ. جب میں امام سے متوسل ہوا تو امام سے میں نے کوئی نسخہ پایا، حاصل کرنا چاہا کہ کیا کروں میں اپنی زندگی میں، تو امام نے جو رہنمائی فرمائی، کہا مفتاح الفلاح کو پڑھو. میں نے ہر طالب علم سے پوچھ لیا کہ مفتاح الفلاح تمہارے پاس ہے؟ کہا نہیں ہے میرے پاس. میں نے کہا شیخ بھائی کے پاس ضرور ہوگی. شیخ بھائی کے پاس آیا، شیخ بھائی متاثر ہوئے، گریہ کرنے لگے. توجہ ہے نہیں؟ گریہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب میں نے ابھی تک کسی کو مکمل ہوئی ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو امام باقر کی مولد تائید ہے. امام اس سے راضی ہیں اس کتاب سے، یہ بات یہ بتا رہی. تو یہ پہلی کتاب ہے. پھر ہفتے بھر کیا کرنا ہے، ابھی ان 4 کتابوں سے رک کے پورا اگر آپ شیڈیول دیکھیں. سید ابن طاؤس کی کتاب ہے جمال الاسبوع، اس کو دیکھیں. اسبوع یعنی ہفتہ، ہفتے میں کیا کرنا ہے، مثلا بدھ کے دن کیا کرنا ہے، جمعرات کے دن کیا کرنا ہے، جمعے کے دن کیا کرنا ہے، کیا ذکر پڑھنا ہے، کیا انسان کا طریقہ ہونا چاہیے، پورے ہفتے کا برنامہ دیا ہے اس میں. اور پھر اس کے بعد القوۃ العددیہ یہ کتاب ہے جس کے اندر پورے مہینے کا برنامہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو آخری کتاب ہے جو جس میں پورے سال کا برنامہ ہے وہ ہے جو ان 4 کتب اربعہ میں بھی آخری کتاب ہے. وہ کون سی ہے؟ اقبال الاعمال سید ابن طاؤس کی کتاب. کہ پورے سال میرا برنامہ کیا ہونا چاہیے،
میں جمال الاسبوع کے بارے میں ایک جملہ ابھی ذہن میں آیا تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. ہفتے کا جو برنامہ ہے، کہتے ہیں سید ابن طاؤس اس کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اگر انسان ایک ہفتے اس کتاب کے مطابق ایک ہفتے زندگی بسر کر لے، اگر قبرستان سے اس کا گزر ہوگا تو جس قبرستان سے اس کا گزر ہوگا تمام قبرستان پر سے پروردگار عذاب اٹھا لے گا. کیا ہے یہ؟ اس کتاب کا اثر ہے. مگر ہم مغفول ہے، یہ کتاب غافل ہیں، اس کتاب سے غفلت کا شکار ہے. عمر صرف ہو رہی ہے جب آپ دیں ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہم نے اس سعادت کو جو پوری دنیا میں چند لوگ ہم سلیکٹ ہوئے اور یہاں آئے، آیا ہم پر حجت تمام ہو رہی ہے یا ہم یہاں سے کچھ لے کر پلٹ رہے ہیں؟ تو یہ کتابیں ہمارے سامنے. تو پورے سال کا برنامہ. خیر وہ جو 4 کتابیں ہیں اس میں پہلی کتاب میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، مفتاح الفلاح شیخ بائی کی. پھر اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے وہ کیا ہے؟ عدت الداعی ابن فہد الحلی کی کتاب ہے. پھر اس کے بعد جو تیسری کتاب ہے وہ القوت القلوب، قوت القلوب اس کو پڑھا جاتا ہے، بعض لوگ استفاء کرتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ قوت القلوب، یعنی دل کی جو غذا ہے. اس کو ابو طالب مکی نے جمع کیا. یہ چوتھا مرحلہ ہے، یعنی پہلی کتاب، پھر اس کے بعد دوسری کتاب، پھر جب اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور عرفان کے درجے کو طے کر لیں تو پھر اس کے بعد یہ تیسری کتاب، اور اس کے بعد اقبال الاعمال سید ابن طاؤس کی کتاب، یہ آخری کتاب ہے. عرفان عملی کی کتب اربعہ کہلاتی ہیں. اصل ہیں یہ، یعنی آپ جتنی کتابیں آپ اٹھا لیں ان تمام کتابوں میں 4 کتابیں اصل ہیں. مگر ان اصول کے بعد علماء کرام جو تاکید کرتے ہیں کہ اگر کسی کو مسیر عرفان طے کرنا ہے تو ان 4 کتابوں کو پڑھے. مگر ان 4 کتابوں کے بعد انسان اس درجے پر پہنچتا ہے کہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو پڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے، لائق ہوتا ہے، لیاقت کو حاصل کرتا ہے. یعنی منازل کو طے کرنا ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر یہاں پر ایک بات جو ہمارے استاد گرامی کہتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہرحال ان کے سامنے تو جسارت نہیں کر سکتا، یہ اپنے جوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. کیا کریں ہم؟ پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم حد اقل استاد کہتے ہیں فہرست تو پڑھو. ساتھ ہیں یا نہیں؟ فہرست تو پڑھے کتاب کی. کتاب کے اندر ہے کیا نہیں معلوم. حد اقل فہرست پڑھی ہوگی تو پتا ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہے. جمال الاسبوع میں کیا ہے، قوت العددیہ میں کیا ہے، فہرست پتا ہو. فہرست صحیفہ سجادیہ میں کیا ہے نہیں معلوم، کیونکہ دیکھیں نہیں. تب معلوم ہوگا، حد اقل فہرست کو دیکھے انسان. پہلی دعا کیا ہے، کیسے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرنی ہے. پہلی دعا امام نے اسلحہ ہے، صلاح الانبیاء علیکم. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے علیکم بصلاح الانبیاء، تم پر لازم ہے کہ انبیاء کے اسلحے کو تھامو. انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. جب امام سے سوال ہوا کیا ہے؟ الدعا. انبیاء کا اسلحہ، ہر انسان اپنے مطابق اسلحے کو تلاش کرے گے. ان 54 دعاؤں میں سے کون سا میرے لیے ہے، میرے مناسب ہے. اور پھر دیکھیں یہ جو 54 دعائیں ہیں، پہلی دعا اللہ کی حمد کیسے کرنی ہے امام نے بیان کیا. کیسے محمد و آل محمد پر درود و صلوات بھیجنا ہے، یہ دوسری دعا. پھر اس کے بعد تیسری دعا کہ حاملان عرش کے لیے اگر دعا کرنی ہے تو امام ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم تو یا ان میں سے کسی ایک سے ڈر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں ہم ان سے بالاتر ہیں، لیکن امام ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسرافیل کے لیے دعا، جبرائیل کے لیے دعا، اسرائیل کے لیے دعا. یہ کیا ہے؟ تیسری دعا. پھر انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ مقرب جو انبیاء مرسل ہیں ان کے حق میں دعا دیکھنا چاہتا ہے تو چوتھی دعا. صبح شام کون سی دعا پڑھنی ہے؟ صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے ابتدائی دعاؤں میں سے. کیسے اپنی حاجت پروردگار سے مانگنی ہے؟ صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے. بیمار ہو تو کیا دعا مانگنی ہے؟ گناہ میں مبتلا ہو تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے. اگر کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھیں تو کیا دعا مانگیں؟ صحیفہ سجادیہ. والدین کے حق میں مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ اب دیکھیں جو ماشاءاللہ بحمدللہ آپ سب دیکھے ہوئے ہیں ان کتابوں کو، ان دعاؤں کو. اگر میں ان کے مضامین اور مطالب کو کھولوں تو اس کے لیے ایک وقت درکار ہے. ہر دعا کے اوپر ایک مجلس حد عقل بن سکتی ہے کہ آپ صرف اس کا ایک جائزہ لے کے چند فراز آپ کسی کے سامنے پیش کریں، ورنہ اگر آپ اس کے اوپر بیٹھیں گے تو پھر مفصل وقت درکار ہے، معمولی نہیں. خود یہ تو 54 دعائیں ہیں. متوکل بن ہارون کہتا ہے 75 دعائیں تھیں. توجہ کیجیے گا جس مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، معمولی بات نہیں. یہ جو 75 دعائیں تھیں ان میں سے 64 مجھے یاد ہیں، اور ہم تک پہنچتے وہ 10 بھی کم ہو گئی. کتنی رہ گئی؟ 54 دعائیں رہ گئی. ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟
اب کتنی دعائیں کم ہو گئی؟ ماشاءاللہ کیلکولیٹ کریں، آپ تو ملین کا حساب کر سکتے ہیں، ایران میں رہ رہے ہیں، کرنسی ملین میں چلے گئی. کتنی دعائیں؟ 21 دعائیں. 21 ہی ہیں، صحیح بتا رہا ہوں میں بھی یہی رہ رہا ہوں اور پہلے سے کیلکولیٹ کر کے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں. یہ 21 دعاؤں کا نہ ہونا سبب بنا کہ علماء کرام متوجہ ہوئے کہ وہ 21 دعائیں کون سی تھیں جو اس میں نہیں ہیں. ایک تو امام کی املا کروائی دعا، کوئی معمولی دعا تو نہیں ہے نا وہ. کیوں؟ کیونکہ جب انسان معصوم کو دعا کرتے ہوئے راوی نے دیکھا اور انہوں نے ایک دعا مانگی تو اس نے اپنے الفاظ میں ڈھال کے اس دعا کو ہم تک پہنچایا، یعنی مفہوم پہنچا، الفاظ نہیں پہنچے. مگر صحیفہ سجادیہ کا کمال کیا ہے؟ امام املا کروا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے الفاظ ہیں. اگر آپ اس فرق کو محسوس کریں تو معمولی بات نہیں ہے، امام کے الفاظ ہیں. اب وہ جو الفاظ رہ گئے، وہ جو دعائیں رہ گئی 21، وہ کون سی ہیں؟ تو شیخ حر عاملی اس کے لیے نکلے تگدو کہ وہ 21 دعائیں مل جائیں. زحمتیں کی ہیں علماء کرام نے، اور پھر جب اس کو ڈھونڈنے نکلے تو 100 دعائیں امام زین العابدین سے مل گئیں. اور پھر اس کو ایک الگ کتاب کی صورت میں چھاپا. وہ کیا ہے؟ الصحیفۃ السجادیہ الثانیہ، دوسری صحیفہ سجادیہ. پھر اس کے بعد مرزا عبداللہ آفندی، علامہ مجلسی کے زمانے کے ہیں، انہوں نے ان 21 دعاؤں کی خاطر تلاش کی، تبدو کی، 200 دعائیں مل گئیں امام زین العابدین کی. باقی کی بات نہیں ہو رہی، وہ 21 دعاؤں کی تلاش میں. لہذا جب تلاش کرنے لگے تو امام سے 200 دعائیں ملی، اس کو لکھا الصحیفۃ السجادیہ الثالثہ. اسی طرح سے علامہ بزرگ تہرانی امام خمینی علیہ الرحمہ کے استاد ہیں، صاحب جو تصانیف ہیں اس کے جو صاحب ہیں وہ یہ ہیں، بہت علمی شخصیت ہے. انہوں نے انہی 21 دعاؤں کو تلاش کرنے نکلے. پھر ایک الرابعہ کے نام سے آ گئی سید محسن امین. جب انہوں نے ان 21 دعاؤں کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور جد و جہد کی تو ان 21 دعاؤں کی خاطر ایک اور مجموعہ خامسہ کی صورت میں آیا، یہاں تک کہ سادسہ، سابعہ اور ثامنہ تک. اور پھر وہ سب کے سب ایک مجموعے میں کسی نے تلفیق کر کے جمع کر دی. سب یہ کیا ہے؟ بہت سی دعائیں ہیں جو امام کی. ان دیکھیں یہ جو 21 دعاؤں کا نام ملنا ہے یہ بھی باعث برکت بن گیا کہ وہ مجموعہ جو علماء نے تلاش کرنا شروع کیا تو کئی سینکڑوں دعائیں امام کی اور مل گئی. یہ نہ ہونا بھی بعض اوقات برکت بنتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ کیا ہے؟ 8 صحیفہ سجادیہ ہمارے درمیان ہیں. مگر اگر پہلے سے آگے بڑھیں گے تو دوسرے کی نوبت آئے گی، پھر دوسرے کے بعد تیسرے کی نوبت آئے گی. لیکن وہ جو صحیفہ اول ہے، اولا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعین ہی امام کا املا ہے. اس کو کاملہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے متعلق بہت سے باتیں ہیں. جو آیت اللہ مرشی نے لکھا وہ ایک جملہ لکھا کہ چونکہ زیدیہ فرقے کے پاس بھی یہ مجموعہ تھا اور شیعوں کے پاس بھی یہ مجموعہ تھا، مگر تشیع کے علماء اور جو اصحاب اہل بیت علیہ السلام ہیں انہوں نے اس انداز میں اس کی حفاظت کی کہ ان کے پاس جو نسخہ تھا وہ اس زیدیہ فرقے کے پاس جو نسخہ تھا ان کے پاس نصف نسخہ تھا، ان کے پاس زیادہ دعائیں تھیں. اس لیے اس کو کاملہ کہا گیا. یہ آغا مرشی نے خود مقدمے میں جب یہ صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا تو مقدمے میں انہوں نے اس بات کو درج کیا. تو یہ کیا ہے؟ صحیفہ کاملہ ہے، ہمارے درمیان ہے. مشکلات جتنی مشکلات ہیں ان سب کا حل ہے. اور اس کا ایک جملہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سرنامہ کلام بنایا، بس اس پہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا. سبحانک تعلم، ملحقات میں سے ہے البتہ یہ تسبیح پروردگار کیسے کرنی ہے امام نے اس میں دعا فرمائی ہے. سبحانک تسمع انفاس الحیتان فی قعور البحار. پاک اور منزہ ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے وہ پروردگار کے جو سمندر کی گہرائیوں میں موجود مچھلیوں کے سانسوں کی آواز کو سن لیتا ہے. دیکھیں ایک مچھلی ہے جو اوپر ہے، ایک مچھلی ہے جو نیچے ہے. آج دنیا گہرائی میں جا رہی ہے اور جتنا گہرائی میں جا رہی ہے نئی نئی مچھلیاں. اب وہ کیسے سانس لیتی ہیں؟ ہم اور آپ کیسے سانس لیتے ہیں؟ ہم پھیپھڑوں سے سانس لیتے ہیں، مگر اگر آپ توجہ کریں تو مچھلیوں کے پھیپھڑے نہیں ہوتے، مچھلیوں کے جل پڑے ہوتے ہیں، وہ اس سے سانس لیتی ہیں. تو جب پروردگار عالم اس گہرائی کے اندر
ان مچھلیوں کی سانسوں کا حساب و کتاب رکھ سکتا ہے تو ہماری سانسوں کا حساب و کتاب نہیں رکھ سکتا. سب آپ محمد والے محمد. بہرحال یہ مطالب عوام میں بھی بیان کرنا ہے اور آپ کے درمیان بھی میں ایک اتنا سا طالب علم ہوں, بیان کرنا لازم سمجھتا ہوں. متوجہ ہوں اس صحیفے کی طرف. ہم نے کتنا کام کیا ہے اس کے اوپر. ہمارے کتنے ادارے ہیں پاکستان میں نہج البلاغہ پہ جو کام کر رہے ہیں, صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں, اس کو آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انگلش کے اندر. آج توحید کا مسئلہ وہاں 7 سمندر پار دور کی بات نہیں, یہاں پیش آ رہا ہے. تو ہم اپنے بچوں کی رہنمائی کے لیے کتنا ان کو صحیفہ سجادیہ سے, قرآن سے, نہج البلاغہ سے مانوس کر رہے ہیں. کتنا مانوس کر رہے ہیں. ہم خود نہیں ہیں تو دوسرے کو کیا مانوس کریں گے. تو ان کی طرف انسان متوجہ ہو. یہ خزانہ ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے, یہ معمولی خزانہ نہیں. امام فرما رہے ہیں سبحانک تعلم وزن السماوات والارضین, پاک اور منزہ ہے ہر عیب سے وہ پروردگار کے جو آسمان کے وزن کو بھی جانتا ہے, زمین کے وزن کو بھی جانتا ہے. سبحانک تعلم وزن القمر والشمس, شمس والقمر, پاک اور منزہ ہے جو چاند کے وزن کو بھی جانتا ہے اور سورج کے وزن کو بھی جانتا ہے. آج دنیا اس درجے پر پہنچ رہی ہے کہ آج جا کے کیلکولیٹ ہو رہا ہے, ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ چاند کا وزن کیا ہوگا, سورج کا وزن کیا ہوگا. امام اس موقع پر فرما رہے ہیں کہ پاک اور منزہ ہے وہ پروردگار, ساری حمدیں اس کے اسی کے لیے ہیں, اسی سے مخصوص ہیں. اور پھر امام نے فرمایا سبحانک تعلم وزن الفیء والہوا, پاک اور منزہ ہے وہ پروردگار جو پرچھائی کے وزن کو بھی جانتا ہے, ہوا کے وزن کو بھی جانتا ہے. یہ ایک جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں ہوا کا وزن الگ الگ ہوتا ہے. ابھی یہاں سے ہم باہر جائیں گے زیر زمین ہے, یہاں ہوا کا وزن اور ہے. جب ہم یہاں سے باہر جائیں گے تو وہاں ہوا بدل جائے گی, اس کا وزن اور ہے. توجہ ہے سب کی یا نہیں ہے؟ سارے ساتھ ہیں. ایک سلوات پڑھتے ہوئے اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو باقی کے لیے آنا بھی آسان ہو جائے گا. اس سے بہتر اور اس سے بلندر سلوات بھیج سکتے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبحانک تعلم وزن الفیء والہوا, ایک یہاں ہوا کا وزن ہے, ایک صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے اس کا وزن ہوتا ہے, ایک شام کے وقت جو چلتی ہے ہوا اس کا وزن اور ہوتا ہے. اب یہاں جو گرمی ہے اس میں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں جو بائک پہ جاتے ہیں ہماری طرح, کہ جب دن میں ہوا چلتی ہے تو وہ ایک الگ انداز میں ہوتی ہے, جب رات کے وقت اب ٹھنڈی ہو رہی ہے تو اس کا وزن الگ ہو جاتا ہے. امام فرمانا ہے پروردگار تو صبح کی ہوا کے وزن کو بھی جانتا ہے, سحر کی ہوا کے وزن کو بھی جانتا ہے, دن میں جو ہوا چلتی ہے اس کے وزن کو بھی جانتا ہے, شام کے وقت جو ہوا چلتی ہے اس کے وزن کو بھی جانتا ہے, جو رات کے وقت ہوا چلتی ہے اس کے وزن کو بھی جانتا ہے. تو پاک اور منزہ ہے. اس ایک جملے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری سائنس, کیمسٹری, فزکس جو ہے خلاصہ کی ہوئی ہے. پڑھنا پھر اس کے بعد جو اس کے اندر مطالب ہیں اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. ایک عالم دین مجلس پڑھنے کے لیے امریکہ تشریف لے کر گئے. وہاں ایک عیسائی کرسچن عورت سے ملاقات ہوئی, اور جب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ سن زیادہ ہے اور مسلمان ہو چکی ہے, اور اپنے گھر 24 محرم کو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس گھر میں منعقد کر دی ہے. حیران ہو گئے کہ یہ عیسائی سے شیعہ کیسے ہوئی, پھر امام کی مجلس, یہ کیا سلسلہ ہے. جس کے یہاں مہمان تھے اس میزبان سے کہا کہ کیا میں گفتگو کر سکتا ہوں, کون خاتون ہے, ملنا چاہتا ہوں. جب ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ آپ کیسے شیعہ ہوں, تو کہا کہ میں وہ جو ناسا پر راکٹ بھیجا جا رہا تھا, چاند پر ناسا بھیج رہا تھا, اس کا پروجیکٹ کا میں ایک پارٹ تھی, اور میرا کام یہ تھا کہ میں تحقیق کرتی تھی کہ جب یہ راکٹ ہوا میں جائے گا تو اتنی بلندی پر بارود کا H2O اور ان تمام چیزوں کا ہوا کا وزن کیا ہوگا, پھر اس سے اوپر جب جائے گا تو ہوا کا وزن کیا ہوگا, اس کے بعد تاکہ یہ راکٹ کہیں پھٹ نہ جائے اور اپنے مقصد تک یہ پہنچ جائے. تو ہوا کا وزن کیلکولیٹ کرنا میری ذمہ داری تھی. رات کے وقت میں کیلکولیٹ کرتی تھی, مگر جب صبح کے وقت اور جو نتیجہ حاصل ہوتا تھا وہ ہو جاتا تھا, اور صبح کے وقت جب سپروائزر آتا تھا تو جب وہ کیلکولیٹ کرتا تھا تو نتیجہ اور ہوتا. بعض دوست پہنچ گئے جس مطلب تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں جب انسان اس منزل پہ ہو اور اس کی تحقیق, پڑھا لکھا انسان ہو, اسکالر ہو, ریسرچر ہو, اس کی ریسرچ ایک نتیجے پہ نہیں پہنچتی تو کیا ہوتا ہے, انسان دیوانہ ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے.
اور پھر ہر کتاب کو وہ پلٹنا شروع کرتا ہے کہ کہیں کوئی نتیجہ مل جائے. لہٰذا کہتی ہے کہ مختلف کتابوں کا مطالعہ کر رہی تھی. ایسے میں محرم کے ایام تھے اور ایک میرا دوست شیعہ تھا اور اس کے ہاتھ میں صحیفہ سجادیہ کا انگلش ٹرانسلیشن موجود تھا جس سے وہ پڑھ رہا تھا ان ایام میں. میں نے جو آغاز کیا دیکھیں وہی ہے بات پہنچ گئی کہ ان ایام سے ہم صحیفہ سجادیہ کو حد اقل لے کے جائیں. کیا ہے؟ کہنے لگی کہ جب میں نے اس کو پڑھتے ہوئے دیکھا اور الگ انداز میں چونکہ دعا ہے مناجات کے انداز میں پڑھتے ہوئے دیکھا تو میری جستجو بڑھی اور میں نے اس سے کہا کہ کیا میں اس کتاب کا مطالعہ کر سکتی ہوں؟ تھوڑی دیر کے لیے مجھے مل جائے گی؟ تو اس نے کہا لے. اب جب اس کو دیکھا اور درمیان سے صفحہ کھولا تو یہی دعا نکلی سبحانک تعالی وزن الفیء والہوا. پاک اور منزہ ہے وہ پروردگار جو بچھائے کے وزن کو بھی جانتا ہے ہوا کے وزن کو بھی جانتا ہے. کہتی ہے میرے ذہن میں فوراً یہ مطلب آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو تحقیق کرتی ہوں رات کے وقت ہوتی ہے. رات کے وقت ہوا کا وزن اور ہوتا ہے, صبح کے وقت جب سپروائزر آتا ہے تو ہوا کا وزن اور ہوتا ہے, زیادہ نتیجہ پہ نہیں پہنچ پا رہی. اب کیا کیا؟ آئی اور آنے کے بعد اس تحقیق کو وقت کو ایک کیا, جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتی تھی اس نتیجے پر پہنچ گئی. اب آئی اس شیعہ کے پاس اور اس سے آ کر کہا کہ یہ کس سائنٹسٹ کی کتاب تھی جو تم پڑھ رہے تھے؟ کہا یہ کسی سائنٹسٹ کی کتاب نہیں, یہ ہمارے چوتھے امام زین اللہ پڑھ رہا ہے جو 1400 برس پہلے ایسی قرآن کا مجموعہ دے کر جا رہے ہیں کہ جو سائنس سے بالاتر ہے, سائنٹسٹ ذہن میں نہیں آ رہا, بیان کر رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہے صحیفہ سجادیہ. اگر انسان کی نگاہ باطن کھلے تو اس سے ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ انسان حاصل کر کے جاتا ہے. سیاست چاہیے صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں, اس سے بہتر سیاست کوئی نہیں ہو سکتی. جب انسان پر خطبہ دینے پر پابندی لگ جائے تو اس خطبے کی پابندی میں بھی انسان کے پاس اسلحہ موجود ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا سکتا ہے, کوئی روک سکتا ہے تو روک کر دکھا. امام نے یہ راستہ اپنایا. کیوں؟ کیونکہ اس مکتب سے اگر کوئی جڑتا ہے تو پھر اس کے پاس راستے کی کمی نہیں ہوتی اور وہ عذر پیش نہیں کرتا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا, یہ سسٹم تھا, یہ مشکلات تھی, ایسا رہا اور یوں ہوتا رہا. نہیں, جب وہ اس مکتب سے جڑتا ہے تو کھجور بیچنے والا میسا میں کمار ہوتا ہے, مگر جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے مولا نے کیا کہا, میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کے سولی پہ لٹکاؤں گا. کہا مولا نے اس سے زیادہ بتایا تھا, تم میری زبان کو بھی کاٹو گے. کہا آج تمہیں تمہارے مولا کو میں جھوٹا کر کے دکھاؤں گا. کیا کیا؟ اگر ہم اس درجے پر سوچیں کہ کیا ہو اگر امداد نہ ہو اہل بیت علیہ السلام کی اور اس لیول پہ انسان نہ ہو تو کیا کیا؟ اسی سولی کو ممبر بنایا فضائل علی ابن ابی طالب کا, اور وہاں سے وہ فضائل و مناقب بیان کیے مولا امیر المومنین کے کہ مجبور ہو گیا کہ زبان کو کاٹا جائے. کیوں؟ کیونکہ مولا کے کلام کو جھٹلا نہیں سکتا, پورا ہوگا مولا کا جو کلام ہے. کچھ درجے پر ہے میسا میں کمار کہ خود جب مولا نے بتایا کہ دیکھو یہ پودا ہے, جب مولا گزر رہے تھے کوفے میں ان کے ساتھ, ابن ابی الحدید معتزلی نے بیان کیا ہے کہ مولا کوفے میں میسا میں کمار کے ساتھ جا رہے ہیں. کیا ہماری آرزو ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے امام زمانے کے ساتھ ہو جائیں, یا اہداف کچھ اور ہیں, دنیاوی ہیں, اخروی ہیں؟ کس سمت میں ہم جا رہے ہیں؟ واقعتاً انسان اپنے آپ پلٹے اپنی طرف. اس میں صحیفہ سجادیہ کی جب دعاؤں کو پڑھتا ہے تو انسان واقعتاً جو یہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے, ذرا سا انسان کے پاس تھوڑا سا کچھ آتا ہے, اس کے بعد پھر وہ شیطان کے راستے پر نکلنے کی طرف نزدیک ہو جاتا ہے. اس کا سب کا حل سولوشن صحیفہ سجادیہ ہے. جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے پیر زمین پہ آ جاتے ہیں, بلکہ اندر چلے جاتے ہیں, اور سجدہ سر جو ہے وہ اس کا پیشانی میں جاتی ہے. اس مشکل میں نہیں گرتا جس میں باقی دنیا مبتلا ہو رہی ہے. آج واقعتاً افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور اس سمت میں لے کر جا رہے ہیں ہم معنویت کو اور روحانیت کو کہ جس سمت میں دنیا دار ہمیں نظر آتے ہیں. میں نے گفتگو سمیٹ دیا. اہل بیت کے گھرانے نے ایسے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ ان میں سے ایک بچہ بھی آپ دکھائیں کہ کتنے مظالم ان پر ڈھائے گئے, مگر کوئی ایک ایسا بچہ دکھائیں کہ جس کی زبان سے نا سزا کوئی لفظ ادا ہو گیا ہو, شبر کو برا بھلا کہا ہو, کسی اور دشمن کو برا بھلا کہا ہو. بچے پر اگر سختی آتی ہے تو سختی آنے میں کیا ہوتا ہے بچے کے اوپر, وہ اظہار کرتا ہے اپنی نارضائیتی کا. مگر آپ دیکھیں اہل بیت کے گھرانے نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ پوری تاریخ کربلا آپ اٹھا کر دیکھیں
کوئی ناسزا نازیبا لفظ ان کے بچوں کی زبان سے ادا ہوتا بنا کر نہیں آئے. ایسی تربیت، ایسی پاکیزہ تربیت اپنے بچوں کی. جناب سکینہ کے چہرے پر شمر نے تماچے مارے. آپ نے بہت تحمل سے میری سخت باتوں کو سنا. میں آپ سے ہر فردن ہر ایک سے دس بستہ معذرت خواہ ہوں اگر میری بات کسی کو بری لگی یا کسی کے دل آزار. میں ایک چھوٹا سا بہت ادنا سا انسان ہوں، لیکن یہ درد دل ہے. پاکیزگی کی طرف انسان پلٹے، چیزوں کو بہتر کرے. آپ دیکھیں جناب سکینہ کے چہرے پر تماچا آپ نے بہت آسانی سے سن لیا، مگر اگر آپ ذرا دیر کے لیے تصور کریں کہ 3 یا 4 برس کی بچی ہے، رخسار کتنا چھوٹا ہوگا، شبر کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا. ایک تماچا نہیں، کئی تماچے مارے. کانوں سے گوشواروں کو چھینا، اس انداز میں کھینچا کہ کانوں کی لو کٹ گئی اور خون جاری ہو گیا. اللہ اکبر. اہل بیت کے گھرانے کی بچی ہے، اگر مانگتا تو دے دیتی، خود دے دیتی، مگر ظالم نے مانگا نہیں اور اتارا بھی نہیں محبت سے. اس انداز میں کھینچا کہ کانوں کی لو کٹ گئی، خون جاری ہو گیا. اللہ اکبر. دامن میں آگ لگی، مقتل کی طرف دوڑتی ہوئی آئیں. ایک مرتبہ مقتل میں حیران و پریشان. اگر انسان ایک لمحے کے لیے تصور کرے کہ بچی پر یہ ظلم ہوا ہے، خیمے میں آگ لگ گئی، جناب زینب کے سر پر ردا نہیں ہے، جناب ام کلثوم کے سر سے ردا چھن چکی ہے، مقتل میں یہ بچی جو اپنے باپ کے سینے پر سونے والی ہے، جب یہ ظلم ہوا، یہ یتیمہ ہوئی، ایک مرتبہ مقتل کی طرف دوڑتی ہوئی آئی کیونکہ باپ کے سینے میں سونے والی سکینہ ہے. مگر اب باپ کو پہچانے تو کیسے پہچانے، اس لیے کہ ظالموں نے سروں میں بن سے جدا کر دیا ہے. ایک مرتبہ حیران و پریشان سکینہ کو آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے بیٹی طرف آنا حسین یہاں ہے. تھک کے گریہ نہیں کیجیے گا، حق ادا ہونا چاہیے. یہ فرش ازا انسان کو پاکیزہ کرتا ہے. یہ ایک آنسو انسان کو پاکیزہ کرنے کا سبب بنتا ہے. اگر انسان کی آنکھ دل پتھر ہو جاتا ہے، قساوت قلب کا اگر انسان شکار ہو، تو یہ ایک آنسو حسین ابن علی کے غم میں یہ جو ایام گزر گئے یا گزر رہے ہیں اپنے اختتام کی جانب رواں دوا ہیں، اگر انسان کے دل سے وہ ایک آنسو امام حسین کی غم میں خلوص و کے ساتھ نکلتا ہے، خدا کی قسم پتھر دل نرم ہو جاتا ہے. یہ اثر ہے. ایک مرتبہ جب اپنے بابا کے لاشے کے پاس آئی ہے نا، تو اسی جملے کو سنا جو وصیت امام زین العابدین کو کی ہے. وہ وصیت کیا ہے؟ جب امام زین العابدین کے پاس وقت آخر آئے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے رخصت آخر کے لیے جب آئے اپنے بیٹے سید سجاد کے پاس، تو شانے کو ہلایا. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ سر سے پیر تک بابا لہولوان ہے، سر سے پیر تک لہولوان ہے. اجرکم اللہ. کہا بابا یہ آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ کہا کیا میرا بھائی علی اکبر نہیں رہا؟ کہا قد قتل، علی اکبر نہیں رہے. کہا میرے چچا عباس کہاں ہے؟ کہا قد قتل، وہ بھی شہید ہو گئے. اجرکم اللہ. ایک جملہ امام حسین نے فرمایا اے بیٹا سید سجاد، بس اتنا جان لو کہ اس خیمے میں تم زندہ رہ گئے، میں زندہ رہ گیا ہوں. اجرکم اللہ. وصیت کرنا شروع کی، تمام وضاحت اور امانتیں جو امامت کے فرائض ہیں سپرد کیے، اور اس میں ایک جملہ ہم شیعوں کے لیے کہا. فرمایا اے میرے بیٹا سید سجاد، جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام پہنچانا، بلغ شیعتی سلامی، میرے شیعوں کو سلام پہنچانا، اور میرے شیعوں کو سلام پہنچا کے یہ پیغام پہنچانا جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میرے پیاس کو یاد کرنا. یہ وصیت امام حسین کی جو پیاس کی مصیبت ہے کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیے مجھے یاد کرے. اجرکم اللہ. یہ یہاں امام زین العابدین اپنے چوتھے بیٹے چوتھے امام سے سید سجاد سے کر رہے ہیں، یا جب جناب سکینہ مقتل میں آئی ہے، اپنے بابا کے کٹے ہوئے بدن سے اس آواز کو سنا ہے. ایک مرتبہ لاشے کے پاس آئی، کیا دیکھا؟ جیسے ہی بابا کے سینے کے پاس آئی، ایک مرتبہ کٹی ہوئی رگوں سے یہ آواز ہونے لگی کہ میرے مولا کہہ رہے ہیں اے سکینہ جہاں جانا میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچانا. شیعتی ما شربتم ما عزم فسرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. اور پھر امام نے فرمایا اپنا مرثیہ پڑھتے ہوئے لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا ترجمونی کیف تسقی طفل بابا یرحمنی. اے میرے شیعوں کاش جب بڑے کے میدان میں ہوتے اس منظر کو دیکھ
تو جد نظر تکبیر تکبیرنا، اے نانا کے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب روانہ ہوئے تھے حسین ساتھ تھے، اکبر ساتھ تھے، عباس ساتھ تھے، قاسم ساتھ تھے، اور محمد ساتھ تھے، سکینہ ساتھ تھی، مگر اب جب لوٹ کے واپس آئے ہیں نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ محمد ہے، نہ قاسم ہے، نہ سکینہ ہے، یہ لٹا ہوا کاروان مدینے آ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔